اور پھر یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کی نماز یا عام نماز کے سجدے میں عربی کے علاوہ دوسری اور زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں؟ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے قریب اسی حالت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنا ماتھا زمین پر ٹیک کر اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو یہی حالت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندے کی، اور اسی حالت میں بندہ اپنے رب سے بے تحاشا قریب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ امید اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین ہمیں جو حکم دیتے ہیں کہ بندوں کو کہ دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہر آدمی کو عربی زبان تو بالکل نہیں آتی۔ مختلف ایسے بندے کہ جن کو جو نے کیا ہے ان کی اپنی زبان ہی آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زبان ان کو بالکل بھی نہیں آتی۔ تو ایسے میں اگرچہ کہ اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ عربی یا عربی کے علاوہ کسی بھی اور زبان میں بندہ جو زبان جانتا ہے اس زبان میں دعا کر سکتا ہے، پھر بھی بعض اہل علم یہاں تھوڑا سا یہ جو نا بات بتاتے ہیں کہ فرض نماز کی حد تک اگر بندہ اس سے بچ جائے، یعنی اپنی زبان استعمال کرنے کی بجائے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے فرض نماز کی حد تک اگر اتنا کر لے تو ٹھیک ہے۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی اور نمازیں ان میں اپنی زبان میں بھی بندہ دعا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات مجھے ذرا زیادہ مناسب لگتی ہے، کیونکہ فرض نماز ایسی کہ جس کے اندر ہم کسی طرح کی تبدیلی وغیرہ بالکل نہیں کر سکتے، احتیاط کی بات ہے یہ بس، ورنہ تفریق کے لیے بھی کوئی دلیل تو نہیں پائی جاتی ہے۔ عام دلیلوں کا یہی تقاضا ہے کہ ہر نماز میں اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی بہرحال بعض اہل علم احتیاط کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کو بالکل جنک عربی میں جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو دعائیں سکھائی ہیں انہی دعاؤں کا بندہ اہتمام کرے، اور اس کے علاوہ باقی اور جتنی بھی نمازیں تو ان میں چاہے بندہ نماز میں غیر نماز میں اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔